شیخ خاندان اور چائلڈز خاندان نے جلد ہی شادی کا شیڈول تجویز کر دیا۔ مسز چائلڈز نے تو شادی کی تاریخ بھی نکلوا لی تھی۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ اگلے ہفتے کی 15 تاریخ بہت اچھی ہے، کیوں نہ اسی دن شادی رکھ لیتے ہیں؟ فہد نے لاشعوری طور پر ماتھا سکیڑا۔ اسسٹنٹ چارلز کی ٹانگیں اس وقت تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ 100 دن کے بعد ہی صحیح طرح سے چل پائے گی۔ اس حساب سے تو سال کے آخر میں جا کے صحت مند ہوگی۔ یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ مسز چائلڈز کچھ لمحے کو رکیں، پھر بولیں، چونکہ آپ دونوں کی جلد شادی ہو رہی ہے، آپ اسے براہ راست اسٹیسی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، فہد۔ بستر پر لیٹی اسٹیسی نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اب سے مجھے اسٹیسی کہہ کر پکاریں۔ فہد نے اس بات میں سر ہلایا اور نظریں جھکا لیں۔ تو پھر 15 تاریخ ہی ٹھیک ہے، مسز شیخ نے جواب دیا۔ وہ چائلڈز خاندان کی فکر کو سمجھ رہی تھیں۔ وہ تاخیر سے بچنا چاہتے تھے اور بطور ماں مسز شیخ کو یہ خدشہ تھا کہ فہد کہیں اپنا فیصلہ بدل نہ دے۔ آخر کار اسے شادی پر راضی کرنا آسان نہیں تھا۔ کیا شادی کے کمرے، جہیز وغیرہ کے بارے میں آپ کی کوئی خاص شرائط ہیں؟ آئیں باہر جا کر بات کرتے ہیں تاکہ دونوں بچے آپس میں بات کر سکیں۔ ویسے فہد، اسٹیسی کو بعد میں چیک اپ کے لیے لے جانا ہے، کیا آپ اسے لے جائیں گے؟ یہ کہہ کر مسز چارلز نے مسز شیخ کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی۔ مسز شیخ نے فوراً اشارہ سمجھ لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور فوراً کمرے سے نکل گئیں۔ کمرہ اچانک خاموش ہو گیا۔ کچھ انجانے سے خوف اور جھجک نے اسٹیسی کو گھیر لیا۔ وہ ہمیشہ فہد سے مؤدبانہ انداز میں پیش آتی تھی، مگر اب چونکہ وہ اچانک ایک رشتے میں بندھ گئے تھے، اس کے دل میں خوشی اور پریشانی دونوں ہی جذبات تھے۔ معاف کیجیے فہد، میں نے آپ کو بچایا تھا تو اس لیے نہیں کہ آپ مجھ پر ذمہ داری محسوس کریں۔ اس دن کے حالات میں نے بس فطری طور پر یہ چاہا کہ آپ محفوظ رہیں۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور شرم بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے بھی مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، فہد پرسکون لہجے میں بولا، لیکن میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، کیا میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے جب آپ نے شیخ کارپوریشن میں کام کے لیے درخواست دی تھی؟ جی ہاں، اسٹیسی نے سر ہلایا۔ گزشتہ سال جب میں بیرون ملک سے واپس آئی تو میں اپنے والدین کے ساتھ ایک چیریٹی تقریب میں گئی تھی، جہاں غلطی سے میں نے اپنے ہاتھ سے آپ پر پانی کا گلاس گرا دیا اور آپ کا سوٹ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے آپ سے معافی مانگی تھی اور آپ نے برا بھی نہیں منایا۔ بعد میں نے ایک سوٹ ادھار لیا اور آپ کو ڈھونڈنے آئی، مگر آپ جا چکے تھے۔ فہد نے اپنی یادداشت کھنگالی اور اسے لگا جیسے یہ واقعہ اسے یاد آ رہا ہو۔ یہ اس خزاں کے موسم کی بات تھی جب شیخ کارپوریشن ابھی کینبرا منتقل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں صرف ایک چھوٹا سا دفتر تھا اور اسے اس تقریب کا دعوت نامہ صرف اس لیے ملا تھا کہ وہ فریا کا بھائی تھا۔ مگر کینبرا کے اونچے طبقے کے لوگ اسے نظر انداز کرتے تھے اور اس کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے تھے۔ اس تقریب میں لوگ بس دور سے دیکھتے اور قریب آ کر بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اسٹیسی نے غلطی سے اس پر گلاس گرا کر سوٹ خراب کیا تو فہد کو وہ تقریب بے معنی لگی اور وہ جلدی ہی واپس چلا گیا۔ اس نے اسٹیسی کا چہرہ بھی اچھی طرح نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ مزید یہ کہ جب اسٹیسی شیخ کارپوریشن میں نوکری کے لیے آئی تب بھی کمپنی ابھی چھوٹے پیمانے پر چل رہی تھی۔ ایک سمجھدار آدمی ہونے کے ناطے فہد جلد ہی حالات کا جائزہ لگا گیا۔ یہ حیران کن نہیں تھا کہ کوئی عورت اسے پہلی نظر میں پسند کر لے۔ آخر میلبرن کے اونچے طبقے میں کئی خواتین اپنی مرضی سے اس کے پیچھے آتی تھیں، لیکن ایک عورت سے دھوکہ اور تکلیف پانے کے بعد وہ رشتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کو صرف ایک عام ماتحت کے طور پر دیکھتا ہوں۔
فہد نے صاف لفظوں میں کہا۔ مگر جیسا کہ آپ کے خاندان نے کہا، آپ نے میری جان بچائی اور میرا خاندان پہلے ہی شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، اس لیے میں نے یہ رشتہ مانا۔ اگر آپ یہ واقعی توقع رکھتی ہیں کہ میں نرمی، محبت یا روحانیت دکھاؤں گا تو معاف کیجیے، شاید میں یہ نہیں کر پاؤں۔ کوئی بات نہیں، ہم شادی کے بعد آہستہ آہستہ اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، اسٹیسی نے اوپر دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کافی عرصے سے آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ آپ کے سرد مزاج کے باوجود آپ خوبصورت ہیں، سگریٹ نہیں پیتے، صرف سماجی ضرورت کے تحت شراب پیتے ہیں۔ آپ کی کوئی بری عادت نہیں اور نہ ہی آپ غیر سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں۔ آپ میں بہت سی اچھی باتیں ہیں۔ اسے یقین تھا کہ باس اور ماتحت کا رشتہ شادی کے بعد ساتھ رہنے اور بچہ ہونے پر خود بخود بدل جائے گا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل جیت لے گی۔ فہد چند لمحوں کے لیے چونکا، پھر ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ براہ کرم مریض کو 7ویں منزل پر ایکس رے کھنچوانے کے لیے لے جائیں۔ اچانک ایک نرس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پرچہ فہد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مریض کو وہیل چیئر میں وہاں لے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ فہد نے چند لمحے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، پھر نرمی سے اسٹیسی کو اٹھا کر وہیل چیئر پر بٹھا دیا۔ چہرہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، جس سے اسٹیسی کے رخسار سرخ ہو گئے۔ اس نے سر اٹھایا تو فہد کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سرد اور بے تاثر نظر آیا۔ وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں ہلکی سی مایوسی اتر گئی، مگر فوراً خود کو تسلی دی۔ آہستہ آہستہ، میرے پاس اسے اپنا بنانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ چونکہ فہد قد میں لمبا اور جسمانی طور پر مضبوط تھا، اس لیے اسٹیسی کو چیک اپ کے لیے لے جانا اس کے لیے آسان تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسے واپس وارڈ میں لے آیا۔ مسز شیخ اور مسز چائلڈز اپنی گپ شپ تقریباً مکمل کر چکی تھیں۔ فہد کو کچھ کام نمٹانا تھا، اس لیے وہ مسز شیخ کو ساتھ لے کر پہلے گھر چھوڑنے نکلا۔ راستے میں مسز شیخ نے شکایت کی، آپ کو وہیں رہ کر اسٹیسی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا۔ کمپنی میں کچھ کام نمٹانا ہے۔ آپ کو بس اپنی کمپنی کی فکر رہتی ہے، مسز شیخ نے مایوسی سے کہا۔ اسٹیسی کتنی نرم مزاج اور پیاری ہے کہ آپ بالکل برف کے ٹکڑے ہیں۔ آپ نے مجھے جنم دیا ہے، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میں برف کا ٹکڑا ہوں یا نہیں، فہد نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ مسز شیخ نے آنکھیں گھمائیں۔ چارلز خاندان تو بڑا آسان مزاج ہے۔ جہیز کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ گھر کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کی بیٹی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے، کیونکہ ہمارا ولا ابھی کچھ عرصے پہلے ہی نیا بنایا گیا ہے، یا پھر آپ دونوں الگ رہ سکتے ہیں۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں، بس ایک ہی شرط رکھی ہے، ہمیں اسٹیسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اس کی شادی دھوم دھام سے کرنی ہے۔ اسے ناراض مت کیجیے گا۔ فہد نے سر ہلایا۔ وہ کئی دوستوں کو دیکھ چکا تھا جو شادی، گھر اور جہیز کے معاملات میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے تھے۔ اس معاملے میں چارلز خاندان واقعی سمجھدار تھا۔ یہی تو ہم پلہ رشتے کا فائدہ ہے، مسز شیخ نے مسکرا کر کہا۔ اگر آپ سے کمتر کسی کو لیں تو وہ ناجائز مطالبات کر سکتا ہے۔ ہمیں پیسے کی فکر نہیں، لیکن ان کی لالچ ہمیں برا لگے گی، اور اگر آپ اسے کہیں زیادہ اونچے مقام کی فیملی سے رشتہ ہو تو وہ لاکھوں کروڑوں کے جہیز کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا مالی حال، ہم نے ابھی نیا گھر خریدا ہے اور شیخ کارپوریشن نے ابھی بڑے انڈسٹریل پارک میں توسیع کی ہے۔ یہ سب کیش فلو مانگتا ہے اور اس وقت ہمارے پاس زیادہ نقدی نہیں ہے۔ فہد کی نظر چند لمحے خلا میں ٹکی رہی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ یہ سب پہلے ہی سوچ چکا تھا، اس لیے اسے شادی پر راضی ہوا تھا۔ ویسے بھی اس کے والدین یہ گوارا نہ کرتے کہ وہ بات کو تول دے۔ مسز شیخ کو گھر چھوڑ کر جب وہ دفتر جانے ہی والا تھا، اسے اچانک سیکرٹری کی کال آئی۔ برا ہو گیا صدر شیخ، شارون کمپنی نے ابھی فون کیا ہے، وہ ہمارا معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو 5 سال کا معاہدہ کیا تھا۔
अचानक क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? फ़ाहद की आवाज़ ठंडी हो गई। मुझे इल्म नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स मेयार के मुताबिक नहीं हैं और वो उन्हें मंजूर नहीं करेंगे। बहरहाल वो माहदा ख़त्म करने पर बज़िद हैं। मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। उन्हें बता दें कि मैं उनके सदर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। ये कहकर फ़ाहद फ़ौरन कंपनी की तरफ रवाना हुआ। जो ही वो पहुंचा, सेक्रेटरी भागता हुआ आया। सदर शेख, बुरी खबर है। आयनीज कारपोरेशन ने भी फोन करके बताया है कि उन्हें अमेरिका से खबर मिली है कि वो हमारे साथ माहदा मनसूख कर रहे हैं। वो आखिरी वक्त पर हमारी शराकत से पीछे हट रहे हैं। आयन्स हमारे सबसे बड़े मुल्की ग्राहकों में से एक हैं। उनके ऑर्डर्स सालाना 2 अरब के होते हैं। आयन्स को इतनी जल्दी खबर कैसे मिल गई? क्या कंपनी से कोई लीक हुआ है? फ़ाहद ने ठंडी आवाज़ में पूछा। ये नामुमकिन है। सिर्फ चंद आला ओहदेदार ही इस बारे में जानते हैं। बाकी किसी को कोई इल्म नहीं और एग्ज़ेक्युटिव्स अपनी ही कंपनी का नुकसान नहीं करेंगे। मैं अमेरिका से राब्ता करता हूँ। फ़ाहद तेज़ी से दफ्तर गया और सदर स्मिथ को वीडियो कॉल की। कुछ लम्हों बाद 40 साला दरमियानी उम्र का आदमी स्क्रीन पर ज़ाहिर हुआ। सदर शेख, मैं जानता हूँ आप माहदा ख़त्म करने के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हकाम ने आकर मुआयना किया और कहा कि आपकी मसनूआत मेयार पर पूरा नहीं उतरती, इसलिए हम उन्हें अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा सकते। ये नामुमकिन है, फ़ाहद ने पुरसकून लहजे में कहा। हमारी मसनूआत अमरीकी बरामदात के मेयार के मुताबिक तैयार की जाती हैं। ये सख्त तरीन टेस्ट से गुजरती हैं और मजबूत झटकों को बर्दाश्त करने में दुनिया की बेहतरीन हैं। आप कभी मानेंगे नहीं, मगर फैसला आपके हाथ में नहीं। स्मिथ ज़िद्दी लहजे में बोला। बहरहाल, मुआहदे में साफ लिखा है कि अगर मेयार पर पूरा ना उतरे तो हम बगैर कोई फीस अदा किए माहदा मनसूख कर सकते हैं। आम तौर पर फ़ाहद का चेहरा सपाट रहता था, मगर इस वक्त उसका रंग गहरा पड़ गया। आप तो पहले मुसलसल पैदावार तेज़ करने का कहते थे और आपका ऑर्डर पहले ही 80% मुकम्मल हो चुका है। अगर आप अभी माहदा मनसूख करते हैं तो हमारी कंपनी को भारी नुकसान होगा। ये आपका मसला है। ये कहकर स्मिथ ने फ़ोन कॉल काट दी। फ़ाहद ने कांपते हुए कनपटियां दबाई। इतने में सेक्रेटरी अंदर आया। सदर शेख, चेयरमैन शेख ने हंगामी इजलास बुलाया है। मैं अभी आ रहा हूँ। फ़ाहद उठ खड़ा हुआ। कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के जनरल मैनेजर ने गुस्से में कहा, मैंने अमेरिका के मुतल्लिका टेस्टिंग डिपार्टमेंट से राब्ता किया है और हमारी मसनूआत के मेयार में कोई मसला नहीं। शारून कंपनी ये सब जानबूझकर कर रही है। जहां तक आयन्स कारपोरेशन का ताल्लुक है, उन्होंने भी तकरीबन इसी वक्त खबरें हासिल की जब हमें पता चला। क्या ये दोनों मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें कोई और खरीदार मिल गया है। लेकिन शारून कंपनी अमेरिका में नहायत ताकतवर और अमीर है। अगर वो कह दे कि मसनूआत मेयार पर पूरी नहीं उतरती और हकाम को पहले से इत्तला दे दे तो अदालत में भी जाएं तो 1-2 साल लग जाएंगे। हमारी कंपनी की कैश फ्लो इतनी देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आयन्स कारपोरेशन भी मसला खड़ा कर रही है तो हम आधे साल से ज्यादा चल नहीं पाएंगे। ये अचानक सब कुछ क्यों हो रहा है? सदर शेख, क्या बातचीत अच्छी नहीं जा रही थी? तमाम एग्जेक्टिव्स ने फ़ाहद की तरफ देखा। ये माहदे की बातचीत करने के लिए वो खुद अमेरिका गया था। अभी मुझे पता नहीं, फ़ाहद ने चेहरा सख्त करते हुए कहा। हम 2 टीमों में बट जाते हैं। मैं आज दोपहर शेल टाउन का टिकट बुक करता हूँ और आयन्स कारपोरेशन के बाद से मिलता हूँ। जनरल मैनेजर, आप पहले अमेरिका जाएं। मैं रात को फ्लाइट पकड़कर वहां आ जाऊंगा। जनरल मैनेजर को अभी जाने की जरूरत नहीं, आप पहले आइंस जाएं।
فیاض شیخ نے پیشانی سہلاتے ہوئے کہا، میں نے ابھی آپ کو یہ خبر نہیں دی تھی، مگر جو شپنگ کمپنی ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اسے کچھ مسائل پیش آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے روٹس معطل کر دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہماری زیادہ تر مصنوعات سمندری راستے سے جاتی ہیں۔ اگر ہم اب شراکت بچا بھی لیں تو اتنی مقررہ مال برآمدی ہے کہ اگر شیڈول پورا نہ ہوا تو ہمیں اضافی پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر سمندر کے ذریعے بھیجنا پڑا تو ہمیں کوئی منافع نہیں ملے گا۔ چیئرمین شیخ، کیا ہم نے کسی کو ناراض کیا ہے؟ اسی وقت کانفرنس روم میں موجود سب کو لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر مسئلہ صرف امریکہ کا ہوتا تو ایک بات تھی، مگر ہمارے بڑے ملکی گاہکوں اور شپنگ پارٹنرز سب کے ساتھ بیک وقت مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح چیئرمین شیخ، کیوں نہ آپ ریان شاہ سے مدد لیں؟ وہ آپ کا داماد بننے والا ہے نا؟ اس کی طاقت سے شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ فیاض شیخ کا چہرہ شرمندہ ہو گیا۔ ریان پہلے ہی شیخ خاندان کی کئی بار مدد کر چکا تھا، اب پھر مدد مانگنا شرمندگی کی بات تھی، اور ویسے بھی فریہ اس وقت ریان کے ساتھ رشتے میں تھی، وہ اپنی بیٹی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، میٹنگ ختم اور یہ بات یہیں تک رہے۔ ابھی اگر یہ خبر پھیل گئی اور دوسرے گاہک بھی ہمارے ساتھ معاہدہ ختم کرنے لگے تو مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد فہد سیدھا فیاض کے کانفرنس روم میں گیا۔ فیاض نے اپنے کنپٹی مسلتے ہوئے کہا، جب تم شیل ٹاؤن جاؤ تو تمہیں ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ ہم نے اس سال شیخ کارپوریشن کو بڑھانے کے لیے اپنے تمام فنڈز لگا دیے ہیں اور یہ ہمارے ترقی کا نہایت اہم وقت ہے۔ اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہمارا خاندان بھاری قرض لے کر واپس میلبورن جانا پڑے گا۔ پیسہ تو ہم دوبارہ کما لیں گے اگر نقصان ہوا، لیکن ہم فریہ کو شرمندہ نہیں کر سکتے۔ مجھے پتہ ہے۔ فہد نے اندر ہی اندر مٹھی بھینچ لی۔ اس وقت شاہ خاندان انہیں کمتر سمجھتا تھا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور کینبرا آنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی وجہ اس کا کیریئر تھا اور دوسری وجہ یہ کہ وہ شیخ خاندان کا نام بلند کرنا چاہتا تھا۔ وہ شاہ خاندان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ انہیں کمتر سمجھیں۔ اب جب کہ فریہ ریان کے ساتھ ہے، شیخ خاندان کو مزید محنت کرنی تھی، ورنہ چاہے فریہ کتنی ہی قابل کیوں نہ ہو اور چاہے وزیر اعظم کا خاندان برا نہ منائے، وقت کے ساتھ ریان کچھ بھی نہ کہے، شاہ خاندان کے رشتہ دار ضرور باتیں بنائیں گے۔ دوپہر کو فہد نے اینیز کارپوریشن جانے کے لیے پرواز لی۔ وہ 3 گھنٹے باہر انتظار کرتا رہا، تب جا کر اسے صدر چیپلن سے ملاقات ملی۔ فہد، تمہیں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم کئی سال سے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس بار واقعی مجبور نہ ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ تعاون معطل نہ کرتے۔ صدر چیپلن نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں ان لوگوں سے نہیں الجھ سکتا جن سے تم نے پنگا لیا ہے۔ فہد نے ماتھا سکیڑا۔ کیا آپ شاہ خاندان کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ کمپنی کے کچھ حریف ضرور تھے، لیکن اتنے طاقتور نہیں کہ امریکہ کی شارون کمپنی اور اینیز کارپوریشن کو متاثر کر سکیں، جن کے ساتھ وہ برسوں سے کام کر رہے تھے۔ کیا شاہ خاندان نے خفیہ طور پر یہ سب کیا کیونکہ وہ فریہ اور ریان کے رشتے کو قبول نہیں کرتے؟ صدر چیپلن نے چائے کا گھونٹ لیا اور کچھ سوچتے ہوئے کہا، چونکہ ہم پرانی جان پہچان رکھتے ہیں، میں سچ بول دیتا ہوں، یہ وزیر اعظم کی طرف سے نہیں ہے۔ تم شاہ کارپوریشن کو جانتے ہو نا، یہ ایک پہاڑ کی مانند ہیں، مجھے کچل دینا ان کے لیے چیونٹے مارنے جتنا آسان ہے۔ فہد کے دماغ میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے کیوں شاہ کارپوریشن کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ فی الحال شاہ کارپوریشن کی سربراہ جیسمین شاہ تھی، وہ شیخ کارپوریشن کو کیوں نشانہ بنا رہی تھی؟ کیا یہ زارون کی وجہ سے تھا یا وہ براہ راست اسے ہی نشانہ بنا رہی تھی؟ آخر یہ عورت اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟
شکریہ صدر چیپلن۔ فہد ٹھنڈک دل میں اترتی ہوئی محسوس کرتا ہوا باہر نکلا۔ باہر آتے ہی اس نے جیسمین کو فون ملا دیا۔ کال ملتے ہی ایک سرد لہجے میں عورت کی آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ جیسمین شاہ، میں نے تم جیسی سنگ دل عورت زندگی میں نہیں دیکھی۔ فہد عام طور پر نہایت پرسکون اور بے نیاز شخص تھا، لیکن جب بھی وہ اس عورت کے سامنے آتا اسے یوں لگتا جیسے سینے میں آگ بھڑک رہی ہو۔ اس وقت وہ غصے میں بھر گیا تھا۔ تم شیخ کارپوریشن سے آخر چاہتی کیا ہو؟ کیا تم زارون کا بدلہ لینا چاہتی ہو یا شیخ کارپوریشن پر دباؤ ڈال کر فریہ اور ریان کو الگ کرنا چاہتی ہو؟ اس وقت میرا کچھ کام چل رہا ہے۔ ہم رات 9 بجے آئیڈل کاٹیج میں مل سکتے ہیں۔ فون کے دوسری طرف سے جیسمین کی بے جان سی آواز آئی۔ فہد نے غصے سے فون مٹھی میں کچل دینے کا ارادہ کیا۔ اسے زندگی میں سب سے زیادہ جیسمین کا یہ پرسکون اور بے پرواہ انداز ناپسند تھا۔ یہی رویہ اس نے اس وقت بھی رکھا تھا جب ان کا رشتہ ٹوٹا تھا۔ کال ایک بپ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ فہد کی بھویں شدید طور پر سکڑ گئیں۔ آنکھوں میں غصے کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس نے گہرا سانس لیا۔ جو بھی ہو، یہ معاملہ حل کرنا ہی پڑے گا۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ وہ امریکہ جائے، مگر فہد نے کمپنی کو ہدایت دی کہ یہ منصوبہ ملتوی کر دیا جائے۔ وہ سیدھا کینبرا واپس آیا۔ جب وہ پہنچا تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے آئیڈل کاٹیج پہنچا۔ صحن میں ایک چھوٹا سا پل اور ایک خوبصورت کٹیا نما پویلین تھا۔ یہاں کا ماحول نہایت پرسکون تھا۔ مسٹر شیخ، یہ صدر شاہ کی طرف سے ریزرو کیا گیا پرائیویٹ روم ہے۔ ویٹر اسے ایک پرائیویٹ کمرے میں لے گیا جو پول کے سامنے تھا۔ اندر ایک چائے کا کمرہ، صوفہ اور کھانے کی میز تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ دروازے پر ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ اسے لگا کہ جیسمین آ گئی ہے، لیکن پلٹ کر دیکھا تو ویٹر کچھ پھل اور کھانے کی ڈشز رکھ رہا تھا۔ یہ سب صدر شاہ نے تیار کرایا ہے۔ ویٹر نے احتیاط سے کھانا میز پر رکھا۔ فہد کی گہری آنکھیں ان ڈشز پر جم گئیں اور اس کی نظروں میں ایک پیچیدہ سا رنگ آیا۔ یہ وہی کھانے تھے جو وہ دونوں بیرون ملک کھاتے تھے، جیسے کہ شکرکندی اور بینگن، بلیک پیپر بیف اور مکئی اور گاجر کے ساتھ بیل کی دم کی ہڈی کا سوپ۔ یہ عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ آج اس نے زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا اور جہاز میں بھی اس کا دل کھانے کو نہیں چاہا، مگر یہ رنگ برنگی ڈشز دیکھ کر اس کا معدہ خود بخود گڑگڑانے لگا۔ اگرچہ وہ اس عورت کے بھیجے ہوئے کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن خود کو بھوکا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ فہد نے ایک کٹورا اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب اس نے کٹورا نیچے رکھا تو بھاری لکڑی کا دروازہ دھکیلا گیا۔ باہر سے جیسمین اندر آئی۔ اس نے نئے سیزن کا سیاہ اے لائن اسکرٹ سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہائی ہیلز کے ساتھ اس کا انداز اور نکھر گیا تھا۔ اس کے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میک اپ ہلکا تھا، مگر آنکھوں میں صفائی اور مضبوطی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی شخصیت بلند و بالا دکھائی دیتی تھی اور اس کے وجود سے ایک وقار جھلک رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ فہد کا خوبصورت تراشیدہ چہرہ برف کی تہ سے ڈھک گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں دبا ہوا غصہ ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ کیا شارون کمپنی کے معاملے کی ذمہ داری تم پر ہے؟ رات سے بھر وہ اسی بارے میں سوچتا آیا تھا۔ یہ کام وہی کر سکتی تھی۔ پہلے شارون کمپنی نے شیخ کارپوریشن سے معاہدہ ختم کیا، پھر اینز کارپوریشن نے بھی یہی کیا۔ یہ دونوں بڑی کمپنیاں شیخ کارپوریشن کی آئندہ ترقی کے لیے نہایت اہم تھیں۔ ترقی کے لیے شیخ کارپوریشن نے اپنے زیادہ تر فنڈز پھیلاؤ پر لگا دیے تھے، اور اگر اس وقت کچھ غلط ہو گیا تو یہ اپنے ہی پر کاٹنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے نتائج ناقابل تصور تھے، اور یہ سب اس کے سامنے بیٹھی عورت نے کیا تھا۔ جیسمین نے میز پر پڑے آدھے کھائے ہوئے کھانے پر نظر ڈالی۔ اس کی نظروں میں ایک لمحے کو نرمی آئی، پھر وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور ہلکے سے سر ہلایا۔ ہاں، آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ فہد کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ اس کے دبے دبے لہجے میں ایسا غصہ چھلک رہا تھا جیسے وہ اگلے ہی لمحے اسے چیر کر رکھ دے گا۔
جیسمین شاہ، میں جانتا ہوں آپ بہت طاقتور ہیں، لیکن آپ اتنا ظلم نہیں کر سکتی۔ زارون نے جو کچھ سہا وہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اس نے خود فریا کو بدنام کیا، اسے تکلیف پہنچائی اور ناسمجھی میں ایگزیکٹو کونسل کے خلاف گیا۔ یہ زارون کی وجہ سے نہیں ہے، میں اتنی غیر معقول نہیں ہوں۔ جیسمین نے اسے کاٹ دیا۔ اس کی لمبی حسین پلکیں ہلکی سی اٹھیں اور اس نے کہا، میں نے سنا ہے آپ شادی کر رہے ہیں۔ فہد اچانک ٹھٹک گیا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب و غریب وجہ آئی۔ آپ یہ سب اس لیے کر رہی ہیں کہ میں شادی کر رہا ہوں؟ آپ اسٹیسی چائلڈ سے شادی نہیں کر سکتے۔ جیسمین نے اپنے نازک ہونٹ بھینچے اور ہر لفظ پر زور دے کر کہا، مجھ سے شادی کریں، میں شیخ کارپوریشن کو چھوڑ دوں گی۔ یہ الفاظ نکلتے ہی فہد نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور کرسی سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ وہ اچانک سنبھل نہ پائی اور اس کا سر زور سے اس کے سخت ٹھنڈے سینے سے جا ٹکرایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، فہد کے سرد اور بے رحم الفاظ گونجے، جیسمین شاہ، آپ اب بھی شاہ کارپوریشن کی صدر ہیں، لیکن میں نے آپ جیسی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی جو کسی کو شادی پر مجبور کرے۔ کیا آپ کے پاس مردوں کی اتنی کمی ہے؟ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں؟ وہ واقعی غصے میں تھا۔ پہلے جب ان کا رشتہ عروج پر تھا اور وہ شادی پر بات کرنے والے تھے تو انکار کرنے والی وہ خود تھی۔ اب جب وہ اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ گندے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسے واپس کھینچنا چاہتی ہے۔ فہد کی ساری زندگی کا غرور اس عورت نے روند ڈالا تھا۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا، کوئی کتا نہیں۔ کیا وہ جب بلائے تب آ جائے اور جب کہے تب چلا جائے؟ جیسمین نے مشکل سے ایک گہری سانس لی۔ اس کا حسین چہرہ ہلکا سا سفید پڑ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ریان کے مشورے کے فوراً بعد کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ حرکت کرے گی، فہد اسے کچوکے دار الفاظ سے ذلیل کرے گا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ اگر دنیا اسے برا کہے، مگر فہد کا برا کہنا اسے تکلیف دیتا تھا، لیکن اس تکلیف کے مقابلے میں اسے یہ برداشت کرنا آسان تھا کہ فہد کسی اور کا ہو جائے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہلکے سے بولی۔ میری شارون کمپنی کے چیئرمین سے اچھی واقفیت ہے اور شارون کمپنی آپ کی کمپنی کا سب سے بڑا کلائنٹ ہے۔ پھیلاؤ کے بعد اگر باہر کی دنیا کو پتہ چلا کہ شارون کمپنی اور انس کارپوریشن نے آپ سے معاہدہ اس لیے ختم کیا کہ آپ کے مصنوعات کا معیار خراب ہے، تو شیخ کارپوریشن برفانی تودے کی طرح تیزی سے گر جائے گی اور آپ کی شپنگ کمپنی بھی۔ بس۔ جتنا فہد سن رہا تھا اس کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہو رہی تھی۔ جیسمین نے درد سے آنکھیں موند لیں۔ فہد نے سرد لہجے میں طنز کیا، جیسمین، اگر میں وقت کو پیچھے لے جا سکتا تو میں چاہتا کہ امریکہ میں تم سے کبھی نہ ملا ہوتا۔ تم بہت ظالم ہو، میں تمہارے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو چاہتی ہوں فہد، میں بس چاہتی ہوں آپ میرے پاس واپس آ جائیں۔ جیسمین کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر وہ صرف سچ کہہ سکی۔ تم جس کو چاہتی ہو وہ خود تم ہو۔ فہد کی آنکھوں میں طنز تھا۔ اگر تمہارا شوہر نہ مرتا تو کیا تم میرے پاس واپس آتی؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم نے ہی کہا تھا میں ایک چھوٹی سی جگہ کا ہوں اور تمہارے قابل نہیں؟ مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کیا گیا تھا تاکہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں، اور میں ڈر رہی تھی۔ چاہے تم آج پورے ملک کی سب سے طاقتور اور اثر و رسوخ والی عورت ہو، تم اب استعمال شدہ ہو۔ کیا تم سمجھتی ہو میں تمہیں پسند کروں گا؟ فہد کے ٹھنڈے اور چبھتے ہوئے الفاظ گونجے، کان کھول کر سن لو جیسمین، جو عورت واپس آنے کی کوشش کرے وہ ہمیشہ بے وقت ہوتی ہے۔ چاہے تم مجھے شادی پر مجبور کر لو، میں تمہیں کبھی محبت نہیں کروں گا، بلکہ میں تم سے صرف نفرت کروں گا۔ جیسمین ساکت رہ گئی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تمہیں ایک نصیحت دیتا ہوں، جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ماضی کا حصہ ہے۔ شیخ کارپوریشن کو دھمکانے کی کوشش مت کرو۔ فہد نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ہمارے بیچ کے حساب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک طرف رہا،
کیا تمہیں یاد ہے تم نے فریہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتی، مگر اس کا بھائی ہونے کے ناطے میں نے یہ کبھی نہیں بھلایا۔ جیسمین شاہ کی لمبی پلکیں لرزیں۔ جب آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تو اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ دوبارہ بولتے وقت اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ واقعی؟ آپ جو چاہیں سوچ سکتے ہیں، لیکن شیخ کارپوریشن کے بارے میں سوچ لیں۔ جب آپ فیصلہ کر لیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ زیادہ دیر نہ کریں، ورنہ پھر میں بھی آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فہد کا ہاتھ جھٹک دیا اور سیدھی دروازے کی طرف چل پڑی۔ جیسمین شاہ! فہد غصے میں پیچھے سے اس کے کندھے کو دوبارہ پکڑ لیتا ہے۔ پکڑتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کی کلائی کتنی پتلی اور نرم ہے۔ یاد رکھنا، جیسمین پلٹ کر بولی، اگر شیخ کارپوریشن ڈوب گئی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چارلز خاندان اب بھی اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنے پر راضی ہوگا؟ اور ہاں، چاہے آپ ریان یا ایگزیکٹو کونسل سے مدد لیں، یہ بیکار ہوگا۔ کاروباری دنیا میں آخری فیصلہ میرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی بہن ابھی بھی ریان سے تعلق میں آئی ہے، تو شاید آپ کو بار بار اس سے مدد مانگنے میں شرم محسوس ہو، ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ کمرہ ایک بار پھر ٹھنڈک اور سناٹے میں ڈوب گیا۔ کچھ لمحے پہلے تک جو فہد اتنا جارحانہ تھا، اب اسے اندر سے ایک شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسمین کے جاتے وقت کہے گئے جملے اس کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ آخر کار وہ پہلے ایک دوسرے کے قریب رہ چکے تھے۔ جیسمین حد سے زیادہ ذہین تھی اور اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے ریان سے مدد مانگنا ممکن نہیں لگا، بلکہ ویسے ہی جیسے اس نے فریہ کی شادی دارون سے ہونے کے وقت جیسن اور اس کی بیوی کی مدد لینے سے بار بار انکار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن شاہ خاندان میں سر نہ اٹھا سکے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنی محنت پر انحصار کرتا رہا۔ کینبرا کی زمین کے لیے اس نے ریان کی مدد اس لیے قبول کی تھی تاکہ شیخ کارپوریشن جلد از جلد اٹھ کھڑی ہو، اور آخر کار یہ شیخ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے تھا تاکہ فریہ کے پاس ایک مضبوط سہارا ہو۔ ریان نے پہلے ہی کافی مدد دی تھی، اب فہد کیسے دوبارہ جا کر مزید مانگ سکتا تھا؟ وہ جیسمین شاہ سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اسے اتنا جانتی تھی، پھر بھی اس کی انا توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ اب دارالحکومت میں ایک مضبوط جگہ بنا چکا تھا، لیکن شیخ کارپوریشن اور شاہ کارپوریشن کے درمیان اب بھی بہت بڑا فرق تھا۔ اس لمحے فہد کو شدید بے بسی کا احساس ہوا۔ وہ اسی رات ایک اور فلائٹ لے کر امریکہ چلا گیا، مگر شارون کمپنی کے صدر اسمتھ نے اس سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور حتیٰ کہ اس سے بچنے لگے۔ اسی دوران فیاض شیخ کی ہنگامی کال آئی۔ فہد، بات چیت کیسی رہی؟ کیا شارون کمپنی اور اینز کارپوریشن کے درمیان ابھی بھی صلح کا کوئی امکان ہے؟ میں اب تک اسمتھ سے نہیں مل پایا۔ فہد نے بیرون ملک ایک اجنبی سڑک پر کھڑے ہو کر تھکن سے اپنی پیشانی دبائی۔ فیاض نے آہ بھری، یقیناً کوئی ہمارے خاندان کو نشانہ بنا رہا ہے، بس یہ نہیں جانتا کہ ہم نے کس کو ناراض کیا ہے۔ مخالف بہت چالاک ہے، کیوں نہ میں خود کو جھکا کر اینز کارپوریشن کے صدر چیپلن سے جا کر درخواست کر دوں؟ یہ پھر بھی بے فائدہ ہوگا، فہد نے مدھم لہجے میں کہا، دل میں کرواہٹ لیے۔ وہ کیسے سمجھاتا کہ جیسمین اسے شادی پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ کیسے بتاتا کہ وہ ماضی میں جیسمین کے ساتھ تعلق رکھ چکا ہے؟ وہ کیسے کہتا کہ شاہ خاندان آج اس حالت میں اس کی وجہ سے پہنچا ہے؟ اس میں اتنی ہمت اور عزت نہیں تھی کہ یہ سب کہہ سکے۔ شیخ صاحب اور بیگم شیخ کو زارون شاہ اور اس کے خاندان سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، خاص طور پر اس واقعے کے بعد جو زارون کے ساتھ پیش آیا تھا۔ فریہ کے لیے زارون سے طلاق لینا آسان نہیں تھا، اور اب یہ صورتحال تھی کہ فہد کو زارون کی بہن سے شادی کرنی تھی۔ اس کے والدین یقیناً سخت ناراض ہوتے۔ کیا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ فیاض شیخ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر واقعی کوئی راستہ نہ بچا تو میں ریان سے مدد مانگ لوں گا۔ کاروباری دنیا میں، خاص طور پر غیر ملکی تجارت کے حوالے سے، اس سے کچھ مدد مانگنا اس کے لیے مشکل ہی پیدا کرے گا۔
فہد کو دھندلا سا اندازہ تھا کہ اس کی شادی کی خبر شاید ریان کے ذریعے ہی باہر نکلی تھی۔ ایگزیکٹو کونسل کسی بھی صورت جیسمین شاہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ ریان دونوں طرف پھنس چکا تھا اور کسی کی کھل کر مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں حل نکال لوں گا ابو، آخر کار اس نے یہ الفاظ کہہ ہی دیے۔ فہد کو خود پر ہنسی آ رہی تھی کہ وہ کس طرح کا حل سوچ بھی سکتا ہے۔ وہ مزید 2 دن امریکہ میں رکا رہا۔ جب وہ دوبارہ آسٹریلیا واپس آیا تو اگرچہ شیخ کارپوریشن کے معاملات کو پردے میں رکھا گیا تھا، مگر فیکٹریوں نے عارضی طور پر پیداوار روک دی تھی۔ ہزاروں ملازمین تھے، اس لیے افواہیں پھیلانا لازمی تھی۔ چہل خاندان کو بھی جلد ہی خبر مل گئی۔ مسٹر چارلز نے تو فیاض شیخ کو فون بھی کیا۔ صدر شیخ، میں نے ایک سماجی تقریب میں سنا کہ شیخ کارپوریشن کو شارون کمپنی کے ساتھ کچھ مسائل ہیں اور انہوں نے وقتی طور پر پیداوار روک دی ہے۔ چونکہ وہ لوگ جلد ہی رشتہ دار بننے والے تھے، فیاض نے بات گھمانے کے بجائے صرف ایک آہ بھری۔ چیئرمین چارلز، آپ کا بھی امریکہ میں ایک برانچ ہے، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو شارون کمپنی سے بات کر سکے؟ یہ مختصر جملہ ہی افواہ کی تصدیق کرنے کے لیے کافی تھا۔ مسٹر چارلز نے سوچتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن کیا آپ کا داماد نہیں ہے؟ آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹو کونسل تو آپ کی بیٹی پر جان دیتی ہے، آپ کو بس ان سے بات کرنی ہے۔ یہ معاملہ کافی نازک ہے، ایگزیکٹو کونسل کا مداخلت کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ فیاض نے بات کو ہلکے سے ٹال دیا۔ مسٹر چارلز کے ذہن میں کئی خیالات گردش کرنے لگے اور فون رکھتے وقت اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی شیخ خاندان کا زوال ہونے والا ہے؟ مسز چارلز نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ ناممکن ہے۔ ریان شاہ کو تو فریہ سے بہت محبت ہے، کیا وہ شیخ کارپوریشن کی مدد نہیں کرے گا؟ مجھے ڈر ہے کہ اگرچہ ریان کو فی الحال فریہ پسند ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ شادی کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ مسٹر چارلز نے بیوی کو گہری نظر سے دیکھا۔ کبھی کبھار وقتی فیصلے اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنے دکھائی دیتے ہیں۔ شارون کمپنی دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ چاہے ریان مدد کرنے پر راضی بھی ہو، یہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ فائدہ کتنا ہے۔ مسز چارلز جلدی سے بولی، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر شیخ کارپوریشن گر گئی تو فہد ہماری بیٹی کے لائق کیسے رہے گا؟ مسٹر چارلز بھی جھنجلا گئے۔ جو ایک بہترین رشتہ لگ رہا تھا وہ اب خوش قسمتی سے ابھی یہ خبر عام نہیں ہوئی کہ ہمارے خاندان جلد منگنی کرنے والے ہیں۔ اگر شیخ خاندان شادی کی بات کرے تو فی الحال ٹال دینا۔ یہ رشتہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ بحران ٹل جائے، لیکن اگر شیخ کارپوریشن سنبھل نہ پائے اس وقت کوئی بہانہ بنا کر کہہ دینا کہ شادی جلد بازی ہوگی۔ ویسے بھی دونوں کی ابھی منگنی نہیں ہوئی، سب باتیں زبانی ہوئی۔ اگر وہ لوگ قرض مانگیں تو کہہ دینا کہ ہمارے پاس ابھی اضافی نہیں ہے۔ ابو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پیچھے سے اسٹیسی کی حیران و غصے بھری آواز آئی۔ وہ بیساکھی کا سہارا لیے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ آپ نے تو صاف ہاں کی تھی۔ ہم نے پہلے اس لیے مانا تھا کہ فہد کی صلاحیت اچھی تھی اور ریان بھی ساتھ تھا، لیکن اب شیخ کارپوریشن بحران میں ہے۔ اگر وہ ڈوب گئی تو تم اس خاندان میں شادی نہیں کر سکتی۔ مسز چارلز سنجیدگی سے کھڑے ہو گئے۔ تم ہماری بیٹی ہو، جسے ہم نے محبت سے پالا ہے۔ میں تمہیں تم سے کم حیثیت والے خاندان میں نہیں دے سکتا۔ ابو، آپ بہت مادہ پرست ہیں۔ مجھے فہد پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں گی۔ اسٹیسی غصے سے کانپ رہی تھی۔ اسٹیسی، سمجھداری دکھاؤ۔ اگر شیخ کارپوریشن گر گئی تو فہد پر بہت زیادہ قرض چڑھ جائے گا۔ تم اس سے شادی کر کے سب کے لیے مذاق بن جاؤ گی۔ مسز چارلز نے بھی اسے ڈانٹا۔ فی الحال تم گھر پر آرام کرو، کہیں مت جاؤ اور فہد سے رابطہ بھی مت کرو۔ یہ کہہ کر مسز چارلز نے سیدھا اس کا موبائل ضبط کر لیا۔